بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا به رسوله النبی الکریم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی قابل صدر احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، مسلمان کی حقوق کی عنوان سے کافی جمعوں سے ہماری یہ گفتگو جاری ہے. گزشتہ جمعہ ایک حق یہ کیا تھا کہ مسلمان کے ذمہ ہے دوسرے مسلمان کی مال کی حفاظت کرنا. جو چھٹا حق شریعت نے بتایا وہ یہ ہے کہ مسلمان کے ذمہ دوسرے مسلمان کا یہ حق ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کرے، وہ اگر بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلائے، اس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں تو اس کو پہنائے لباس، وہ اگر کسی مشکل میں گرفتار ہے تو اس میں اس کی مدد کرے، اس کے ساتھ غمخواری کا معاملہ کرے، ہمدردی کا معاملہ. اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حوادث کا شکار رہتی ہے اور یہ روزمرہ کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ کبھی انسان خوشی کے تناظر میں نظر آتا ہے، کبھی غموں میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے، کبھی اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہے تو لوگ مبارکبادیں دے رہے ہیں، اور کبھی اس کے یہاں انتقال ہو گیا کسی کا تو لوگ تعزیت کر رہے ہیں، کبھی صحت مند اور تندرست ہے اور وہ کہتا ہے کہ کون ہے میرا مقابلہ کرنے والا، کبھی اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ وہ خود ہی نہیں چل سکتا، اٹھ نہیں سکتا، کبھی اللہ نے اتنی دولت دی ہوتی ہے کہ وہ اعلان خرچ کہاں کروں، اور کبھی اللہ اسے دولت لے لیتا ہے کہ کل تک دوسروں میں تقسیم کرنے والا آج دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا. یہ انسانوں پر یہ آتے ہیں معاملات، اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ دن ہے جو ہم لوگوں پر پھیرتے ہیں، کبھی غموں کے اندر ڈوبا ہوتا ہے اور کبھی خوشیوں کی معراج پر چلا ہے. یہ معاملات چل رہے ہیں، مکافات عمل ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ مشکل میں آدمی گرفتار ہوگا تو وہ ایک مسکراہٹ کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی اس سے مسکرا کر بات کر لے، اس کی غمی کافی دور ہو جائے. میں ایک مرتبہ جب بہت پہلے سیلاب آیا تھا اور کالا باغ کی طرف ہمارا جانا ہوا جہاں وہ گھر گر چکے تھے، تو وہاں ایک بینر میں نے پڑھا، وہ بڑا عجیب بینر تھا.
کہ دو چہرے کبھی بھلائے نہیں جا سکتے. ایک غمی میں ساتھ آنے والا چہرہ اور ساتھ دینے والا چہرہ، مشکل میں ساتھ دینے والا چہرہ آدمی اس کو کبھی نہیں بھلا سکتا، اور دوسرا مشکل میں پیٹ پھیر کر بھاگنے والا چہرہ آدمی اس کو کبھی نہیں بھلا سکتا. تو اس لیے جب انسان کسی غمی میں مبتلا ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے. کبھی آپ دیکھیں کیا کہتا ہے، وہ اتنا کاروبار ہے کہ بس جی کیا کہنا، اور کبھی آ کر کہتا ہے کہ میرا کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا، بالکل کیا کروں، گزارا ہی نہیں. کبھی اس پر یہ کیفیت آتی ہے. کبھی دوسروں کو کھلانے والا ایسا وقت آ جاتا ہے کہ فقر و فاقہ میں زندگی بسر کرتا. تو میرے بھائیوں، اسلام یہ بتاتا ہے کہ مسلمان کے ذمہ یہ حق ہے کہ دوسرے مسلمان کی بیمار ہو تو خبرگیری کرے، عیادت کرے بیمار ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، فرمایا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. صبح جائے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں. شام کو جائے صبح تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کسی کی عیادت کے لیے بیمار پوسی کے لیے جاتا ہے اور یہاں جب تک وہ واپس نہیں آئے گا وہاں رہے گا، وہ جنت کے باغیچوں میں رہے گا، جنت کے باغیچوں میں رہے گا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں، وہ ثواب تو الگ ہی ہے، لیکن یہ جس کی بیمار پوسی کے لیے گیا وہ کبھی اس کو بلائے گا نہیں. وہ بیماری کی حالت میں بھی اس کے لیے دعا کرے گا، اور بیمار کی دعا، مریض کی دعا رد نہیں ہوا کرتی ہے. تو یہ مسلمان کا ایک حق ہے. اسلام مجھے اور آپ کو یہ بتاتا ہے، اسلام یہ نہیں بتاتا کہ ساتھ والے گھر میں بیمار آدمی اور زخموں سے چور کراہ رہا ہے اور ساتھ والا بیٹے کی شادی پہ ڈھول ڈمکے اور آتش بازی کر رہا ہے، ناچ گانے کر رہا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے پڑوس کا خیال کرے. تو فرمایا کہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، اس کی عیادت کے لیے جائے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے انسان سے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. وہ کہے گا یا اللہ آپ بیمار، آپ تو پاک ذات مقرر ذات ہیں. فرمایا ہاں، وہ بندہ، میرا بندہ جو بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے آتا تو مجھے اس کے پاس آتا. تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، یا اللہ تو بھوک سے مبرہ منزہ ہے، وہ میرا فلاں بندہ بھوک سے تڑپ رہا تھا، اگر اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا. تو نے پانی نہیں پلایا، پیاس سے تڑپایا، اللہ آپ کیسے پیاسے؟ فرمایا ہاں، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تڑپ رہا تھا، اس کو پلاتا تو مجھے پلاتا، اس کا بدلہ مجھ سے پاتا، اس کو لباس پہناتا، مجھ سے اس کا بدلہ پاتا. تو کیا پتا چلا کہ ایمان والا اگر کسی ایمان والے کو کھلاتا ہے، پہناتا ہے، کل رب کائنات اس کا بدلہ اس کو بتا. یہ حدیث قدسی. اور میرے آقا نے بیمار کی عیادت کیسے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ کے پاس ایک یہودی لڑکا تھا، بیمار ہو گیا. آپ نے حضرت انس سے فرمایا، انس چلو نا اس کی عیادت کے لیے. کہ وہ بیمار ہے. آپ اس کے سر کی طرف کھڑے ہو گئے، آپ نے اس کو دیکھا، اس کو دعا دی، دعوت دی، ایمان لے آؤ. پریشان باپ کو بھی دیکھ رہا ہے، آخری لمحات ہیں. باپ نے کہا بیٹا جو محمد
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، روح پرواز کر گئی، میرے آقا بڑے خوش تشریف لائے۔ یا رسول اللہ آج خوش کیوں؟ فرمایا وہ شخص جو جنت کے کنارے پہ تھا، آج رب کائنات نے میری وجہ سے جنت کا وارث بنا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ غیر مسلم ہے تو میں اس کی عادت کے لیے نہ جاؤں، آپ ایک یہودی کی عادت کے لیے گئے۔ جب آپ یہودی کی عادت کے لیے گئے ہیں تو ایک مسلمان کی عادت پر کیا ملے گا؟ فرمایا اگر بیمار ہے عادت کرو اس کی، اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ۔ میرے آقا کا ارشاد ہے اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، افشوا السلام، سلام کو آپ کر دو، صلوا والناس بالنیام، اور جب لوگ سوئے ہو تہجد کی نماز پڑھو، تدخلوا الجنۃ بالسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ آپ جنت میں جانے کی ضمانت دے رہے ہیں، اور تین کام کہہ رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا رواج دو، اور تہجد کی نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ فرمایا تم جنت میں داخل ہو۔ اللہ تو اس پر دیتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک ہی لے کر آئے گا اللہ کم از کم 10 کو دیں گے 700 سے زیادہ دیں گے۔ سب ہمیں آگے اور آگے فرمایا اس سے زیادہ بھی دے دیں۔ جنت کی عورتوں کی سردار میرے آقا کے دل کا ٹکڑا سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، اور جب بیمار ہو آدمی تو دل چاہتا ہے فلاں چیز کھاؤں فلاں کھاؤں، دل کیا کہ میں انار کھاؤں، گھر میں نہیں تھا۔ سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انار لینے، کسی سے کچھ پیسے لیے اور انار خریدا، لے کر آئے، راستے میں ایک شخص تھا وہ انار مانگ رہا تھا، مانگنے والا حضرت علی نے وہ انار اٹھا کر اس کو جب اس سے دے دیا، تشریف لائے، حضرت فاطمہ بیمار ہیں، فرمایا کہ معاف کرنا میں شرمندہ ہوں، میں تیرے لیے انار لے کر آیا، آگے مانگنے والا میں نے اس کو دے دیا۔ حضرت فاطمہ کا جواب کیا تھا؟ فرمایا نہیں آپ پریشان نہ ہو، جس وقت آپ نے وہ انار اس کو دیا تھا اس وقت میرا دل انار سے ٹوٹ چکا تھا، بھر چکا تھا، میرا دل بھر گیا تھا اس وقت۔ بیٹھے ہوئے ہیں سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹوکری لاتے ہیں، لے کر آیا اور حضرت علی کو دیا، یہ لے لیجیے، اس میں 9 انار تھے۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں یہ میرے نہیں ہیں، اگر میرے ہوتے تو 10 انار ہوتے، 9 ہیں، یہ نہیں ہے میرے۔ کیا آج میں نے وہ ایک انار تھا وہی دے دیا، اور میرے رب کا یہ فیصلہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک کے بدلے 10 دے گا، اگر یہ میرے ہوتے تو 10 ہوتے، 9 نہ ہوتے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا قربان جاؤں آپ پر، آپ بھی کہیں اور 10 ہیں، میں آزمانا چاہ رہا تھا آپ کو، 10واں یہ میری آستین میں ہے۔ میرا رب پھر اس طرح دیتا ہے جس کو یقین اور اعتماد ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ حضرت رابعہ بصریہ بہت عظیم خاتون اللہ کی ولیہ ہے، مہمان آگے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، باندھی پریشان، ان کی کھانے کا بندوبست کہاں سے ہوگا؟ دوستوں کوئی دروازے پر روٹیاں آئی، باندھی نے کہا روٹی آئی ہے، پوچھا کتنی روٹیاں؟ کہا 9 ہے۔ فرمایا نہیں بھائی یہ ہماری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے، واپس کر دی۔ دوبارہ دستے کوئی جب مغرب کا وقت ہوا،
یہ روٹیاں کتنی ہیں؟ 9. ہماری نہیں، واپس کر دو. باقی کو بڑا حیرانگی ہوئی کہ گھر میں مہمان ایک کھانے کے لیے ہے، کچھ نہیں، روٹیاں ہیں، کم از کم مہمان تو کھا لیتے. عشاء کے بعد کا وقت ہو گیا، دسترخوان لگ جانا چاہیے تھا، لیکن ہے ہی کچھ نہیں گھر میں. پھر دستک ہوئی، لے کر آئی، یہ روٹیاں آئی کتنی ہیں؟ 9 ہیں. پر میں نہیں، ہماری نہیں ہے، واپس. باندی نے کہا کیوں واپس کرتے ہو؟ 9 کا سنتی ہو تو واپس کر لیتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا بھئی آج صبح میں میرے گھر میں ایک ہی روٹی تھی، ایک فقیر آ گیا، میں نے وہ روٹی اٹھا کر اس کو دے دی اور خود بھوکی رہی، اور مجھے یہ پتا ہے کہ میرا رب ایک کے بدلے میں 10 دے گا، تو یہ 9 مجھے میری نہیں ہے، مجھے میرا رب دے گا تو 10 ہوگی، 9 نہیں ہوگی، واپس کرو. وہ باتی کہنے لگی واقعی 10 روٹیاں تھی، ایک میں نے آپ نے دی، پہلے بھی 10 آئی، دوبارہ بھی 10 آئی، اب بھی 10 آئی ہے، اور میں نے ایک آپ نے دیا. اتنا اعتماد تھا، اتنا یقین تھا کہ جب خرچ کرتے تھے تو اللہ دیتا بھی تھا. آج ہم پریشان ہوتے ہیں خرچ کرنے پر، خرچ کریں گے تو کیا بنے گا. آج ناراض نہ ہونا، میرے اور آپ کے گھر میں مہمان آئے، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ مہمان رب کی رحمت ہے، وہ اپنے ساتھ لے کر وہ خرچ کرنے کا جذبہ ہی ہمارے گھروں میں ختم ہو گیا، جو پہلے ہوا کرتا تھا. پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ گھر میں عورتیں آٹا گوندتے وقت جب آٹا نکالتی تھی تو ایک مٹھی نکال کر الگ رکھ لیتی تھی. کوئی فقیر آئے گا اس کو دے گی، یہ صدقہ ہے، نہ ہوا کسی مدرسے میں بھیج دے گی، یہ صدقہ ہے. ہمیشہ جب آٹا گوندتی تھی ایک مٹھی الگ کر کے رکھ دیتی تھی. اب یہ تصور ہی ختم ہو گیا. جب وہاں یہ تھا تو گھروں میں برکتیں تھی، گھروں میں رحمتیں تھی، اب وہ برکتیں اور رحمتیں ختم ہو گئی. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے لگے، کوہ طور کا سفر کرنے لگے. ایک شخص آیا انتہائی غریب، آپ کوہ طور پہ جا رہے ہیں، میں غربت اور افلاس میں ڈوبا ہوا آدمی ہوں، آپ میرے رب سے وہاں کی درخواست کر لیں کہ میرا جتنا رزق ہے باقی وہ سارا رزق مجھے اکٹھا دے دے، کم از کم چند دن تو اچھے گزار دوں، غربت کی افلاس میں چند دن ہی اچھے گزار دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر رب سے ہم کلام ہوئے تو یہ درخواست کی، یا اللہ تیرا وہ بندہ ہے، اس نے یہ درخواست کی ہے کہ جتنا میرا رزق باقی ہے اکٹھا مجھے دے دے، چند دن تو اچھے گزار دوں. اللہ نے دے دیا. جو لکھا ہے واقعات میں کہ ایک بوری غلہ ملا، کچھ جانور اور کچھ ان کے اور جیسی چیزیں ملی، چند اس کو مل گئی. موسیٰ علیہ السلام اپنے آ گئے. 1 سال گزر گیا. 1 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ ذرا میں اس کا پتہ تو کروں جس نے سارا رزق مانگ لیا تھا، کس کیفیت میں، کس حالت میں وہ چل. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر گئے، دیکھتے ہیں بڑا عالیشان محل ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے جانور بکریوں کے اور باقی جانوروں کے ریبڑ ہی ریبڑ ہیں، دیکھتے ہیں دسترخوان بچھا ہوا ہے، لوگ آتے اور کھاتے اور جاتے ہیں. حیران اس کے ریبڑ، بکریوں کے جانوروں کا ریبڑ، اتنا عالیشان محل اور لوگ دسترخوان پر آ کر کھا رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس سے نہیں پوچھا. کوئی دور پر گئے اور رب سے سوال کیا، اللہ فلاں شخص اس کا جتنا رزق تھا آپ نے دے دیا، لیکن اتنی وسعتیں میں نے کہاں سے دیکھی ماں. ذرا غور کرنا، اللہ نے کیا جواب میں فرمایا؟ فرمایا میرے موسیٰ اگر وہ خود اپنے اوپر خرچ کرتا اس کا یہی رزق تھا، اپنے اوپر خرچ کرتا تو یہی رزق تھا اس کا، یہی ایک غلے کی بوری، چند جانور. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے دوسروں پر خرچ کرنا، اس کو جو ملا اس نے دوسروں پر خرچ کرنا شروع کر دیا. اور میرا وعدہ ہے کہ 700 تو میں دیتا ہی دیتا ہوں جو میرے لیے خرچ کرے گا. اس نے میرے لیے
دوسروں پر خرچ کیا، دسترخوان وسیع ہو گیا، مہمانوں کو کھلانے لگا، میں رب نے اس کو اتنا دیا، کیا وہ مجھ سے زیادہ سخی ہے؟ میری سخاوت سے اس کی سخاوت بڑھ کر ہو سکتی ہے، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس لیے اس کو یہ سب کچھ دیا۔ میرے بھائی، یہ رب کائنات کی طرف سے یہ ہے، اس لیے کسی کو ہم پریشان دیکھیں، اس کی پریشانی کو دور کر دیں، مال میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی، اضافہ ہوگا، اضافہ ہوگا۔ میرا رب فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم خرچ کرو گے اس سے دگنا تمہیں ملے گا، اس کا خلیفہ ملے گا، اس سے زیادہ ملے گا۔ زیادہ خوب خرچ کرنا چاہیے جتنا ہو سکے۔ تو چھ یہ حق ہوئے، اور آخری حق ہمارے اس موضوع کا آخری موضوع وہ کیا ہے؟ ایک مسلمان کے ذمہ دوسرے مسلمان کا حق یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے اس کو معاف کر، درگزر کر دے۔ اولاد سے غلطی ہوگی، والدین معاف کر دے، ماتحت سے غلطی ہوگی، باس معاف کر دے، گھر کے چھوٹے سے غلطی ہوئی، بڑا معاف کر دے۔ یہ معاف کر دینا، غلطی ہو درگزر کر دینا، کیوں؟ آج ان سے درگزر کرو گے، کل رب کائنات درگزر کرنے والے سے درگزر کرے۔ آج انہیں معاف کیا جائے گا، کل رب کائنات اس معاف کرنے والے کو معاف کرے۔ یہ تو اس کا وعدہ اور اس کا فیصلہ ہے کہ اگر آج ہم کسی کو رسوائی سے بچائیں گے، کل میدان محشر میں ہمارا رب ہمیں رسوائی سے بچائے۔ آج کسی کے ساتھ ہم ہمدردی کریں گے، کل ہمارا رب ہمارے ساتھ کرے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اللہ کیا فرمائیں گے؟ میں نے تجھے بہت مال دیا تھا، بتا تم نے اس مال کے ساتھ کیا کیا؟ بہت مال دیا تھا، کیا کیا اس کے ساتھ؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ آپ نے مجھے بہت مال دیا تھا، لیکن وہ میں جب کسی پر بیچتا تھا تو جو مالدار تھے ان کے لیے آسانی کر دیتا تھا، اور جو غریب تھے ان کو مہلت دے دیتا تھا۔ غریبوں کو مہلت اور مالداروں کے لیے آسانی کر دیتا تھا، یہ کرتا تھا، اور کچھ نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے، اے میرے فرشتوں، اس بندے سے درگزر کر لو، اس لیے کہ اس نے میری مخلوق سے درگزر کیا، اس نے میرے بندوں سے درگزر کیا، تم ان سے درگزر کر لو۔ حالانکہ اس کے دامن میں راتوں کے سجدے نہیں تھے، لیکن راتوں کے سجدوں سے میری مراد کیا ہے کہ ذہن میرے نفلی عبادت نہیں، فرض عبادت تو لازم عبادت، نفلی عبادت کے سجدے نہیں تھے اس کے دامن میں، اس کے دامن میں نفلی روزے دن کے نہیں تھے، خالی تھا۔ میرے اور آپ کے سامنے تذکرہ ہوتا، ہم کہتے ہیں اس کا جنت سے کیا تعلق ہے، لیکن اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اس سے درگزر کر دو، اس کے بھلے یہ حسنات سے خالی ہے، نیکیوں سے خالی ہے، لیکن یہ میرا بندہ میری مخلوق پہ ترس کھاتا ہے، یہ میری مخلوق پہ ترس کھاتا تھا، میں اس سے زیادہ اس بات کا لائق ہوں کہ میں اس پر ترس کھاؤں، لہٰذا اسے درگزر کر دو۔ فرمایا درگزر کر لے گا کہ یہ لوگوں کے کھٹے کھوٹے سکے قبول کرتا تھا، آج میں اس کے کھوٹے اعمال قبول کروں گا۔ یہ لوگوں سے نرمی کرتا تھا، آج میں اس سے نرمی کروں گا۔ یہ لوگوں کو مہلت دیتا تھا، آج میں اس کو مہلت دوں گا۔ یہ میرے اور آپ کے کھوٹے اعمال، ہم اگر کسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے، ہمارا رب کل قیامت کے دن انہیں قبول فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے،
اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جو آدمیاں اللہ رب العزت کے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے، وہ کسی کو معاف کر دے گا، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ دوسرے کو معاف کر دینے کے بدلے میں اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ میں اور آپ کبھی سوچیں، ہمارے یہاں تو کوئی پھنس گیا تو پھر اس کی خیر نہیں ہوا کرتی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ مسلمان کے حقوق ہیں۔ اور آخر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ ہمارے آقا کی ناموس میں جو ڈاکہ ڈالا جانے لگا تھا، الحمدللہ اس کے راستے بند ہو گئے۔ اور جیسے ہم نے چیف جسٹس صاحب کو بہت کچھ کہا تھا، تو آج ہم چیف جسٹس صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور یہ بات بھی عرض کرتے ہیں کہ آپ میں بڑا پن آیا، ہم آپ پر اس پر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے نبی کی ختم نبوت کے مسئلے کو اپنی بنا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ اور ایک چیف جسٹس جب یہ جملہ بولے کہ غلطی ہو سکتی ہے اور آدمی غلطی سے رجوع کر سکتا ہے، یہ بڑے پن کی علامت ہے۔ ہم آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور پوری امت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر ہر ایک آگے نکلا ہے، چاہے جوان ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے عالم ہے، چاہے غیر عالم ہے، چاہے وکیل ہے، چاہے کوئی اور طبقے سے تعلق رکھنے والا تاجر ہے، غیر تاجر ہے، جب سب نکل آئے میدان میں تو پھر اللہ رب العزت نے ان کا روح ایسا ڈالا کہ وہ وقت بھی آیا کہ اس فیصلے کو واپس لیا گیا۔ ہم جناب چیف جسٹس صاحب کا اس پر شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ کا یہ قدم جو چلا، کہ جو آپ سے غلطی ہوئی تھی، آپ نے اس کو درست کر دیا اور آپ نے اس فیصلے کو ریورس کیا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور صرف یہی نہیں، دنیا میں نہیں، کل قیامت کے دن انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی آپ کو حاصل ہوگی۔ تو پتہ اب چل گیا ہوگا کہ یہ گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے، اپنی جان کو دے سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی نہیں آنے دیتا۔ اور آپ نے کل دیکھا کہ کل سپریم کورٹ میں ہر مرتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء بھی پہنچے، ہر ایک نے بیٹھ کر بھی بات کی، عوام بھی پہنچی، اور جا کر یہ مسئلہ حل ہوا۔ تو مجھے یقین ہے کہ پہلے ہمیشہ چھیڑا جاتا تھا ٹیسٹ کیس کے طور پر، کبھی اسمبلی سے، کبھی کسی اور طریقے سے، کبھی عدالتوں کے ذریعے سے۔ اب انشاءاللہ آئندہ کوئی بھی اس قانون کو انشاءاللہ نہیں چھیڑے گا، اور یہ قانون الحمدللہ بن گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت